السلام علیکم ناظرین، میں ریاض عزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام ہے اسلامک بینکنگ۔ ناظرین، آج کے اسلامک بینکنگ میں بھی ہم ربا یا سود کے موضوع کو ڈسکس کریں گے کہ سود کیا ہے یا ربا کیا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا، بہت سارے سوالات گزشتہ پروگرام میں رہ گئے تھے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس پروگرام میں کچھ سوالات اٹھا سکوں، اور اگر ضرورت پڑی تو یہی موضوع میں آئندہ پروگرام میں بھی لے کے چلوں گا، 2-3-4 پروگراموں میں اگر ضرورت پڑی تو، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ موضوع ہی یہی ہے، بلکہ یہ سمجھ لیں بیک بون ہے اسلامک بینکنگ کی۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے، عام آدمی کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ یہ میسج تمام لوگوں تک پہنچے اور آسان زبان میں پہنچے، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، اور ان کو پورا کوشچن کا بھی حق ہے جو میرے ای میل پہ آپ رابطہ کر کے مجھ سے کر سکتے ہیں۔ میرے آج کے پروگرام میں شریک ہیں فرحان عثمانی صاحب، آپ نائب صدر ہیں میزان بینک کے۔ ان سے پوچھتے ہیں ربا کیا ہے اور اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ربا میں کیا ڈیفینیشنز ہیں، بہت ساری سوالات ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں آج کے علامہ الیاس ستار صاحب، ماہر اسلامک بینکنگ ہیں۔ کچھ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے آپ نے کچھ کام کیا ہوا ہے، میں نے اس لیے مدعو کیا ان کو، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے۔ گفتگو کا آغاز جناب آپ سے کر لیتے ہیں فرحان صاحب۔ فرحان صاحب، گزشتہ پروگرام میں نے ڈسکس کیا ربا یا سود، تو اس میں مختلف پہلو ہم نے ڈسکس کیے کہ ربا کہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور کون سے اس کے اندر کہاں ہرڈلز آ جاتی ہے کہ کہاں احتیاطیں کرنی چاہیے بزنس کرتے وقت۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ سود کی ڈیفینیشن بیسک کسی بزنس کے حوالے سے کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربا ایک بڑی کانوٹیشن، بڑا ٹرم ہے جس کے اندر سود کی ٹرم بھی آتی ہے۔ انفارچونیٹلی اردو زبان میں ہم عمومی طور پہ سود اور ربا آپس میں مکس کر دیتے ہیں۔ در حقیقت ربا جس کی حرمت ہے اور سود اس کا ایک حصہ ہے۔ قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں جو ربا جن کی ممانعت آئی ہے، دو مین طرح کے ہیں، ایک ربا نصیحہ اور دوسرا ربا الفضل۔ ربا نصیحہ کی تعریف یہ ہے جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہوئے اس میں، کہ کسی بھی قسم کے قرض کے اوپر حاصل ہونے والا منافع یا منفعت یہ ربا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور اس قرض کے اوپر کسی بھی قسم کا منفعت یا فائدہ حاصل کیا، کیش کی صورت میں، کائنڈ کی صورت میں یا ایکسٹرا سروسز کی صورت میں، تو یہ ربا ہے اور ربا ناجائز ہے۔ دوسری صورت ہے ربا الحدیث، جو کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، جسے ہم ربا الفضل بھی کہتے ہیں، جس کے اندر اموال ربویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اگر ان چیزوں کے اندر اموال ربویہ جو 6 بتائی گئی ہیں، گولڈ، سلور، سالٹ، ڈیٹس، ویٹ، بارلے، کہ ان کے اندر اگر آپ ٹریڈ کریں تو برابر سرابر کا کریں، اس کے اندر اگر اوپر نیچے کیا گیا تو وہ زیادتی بھی ربا ہے۔ تو یہ دو مین ٹائپس ہیں ربا کی۔ بزنس کے اندر یا ماڈرن ڈے بینکنگ کے اندر جس ربا کی اپلیکیشن سب سے زیادہ ہے وہ ہے ربا النسیہ، جسے ہم ربا القرآن بھی کہتے ہیں، جس کی ممانعت قرآن میں آئی ہے اور جس کی میں نے ڈیفینیشن شروع میں بتائی کہ کسی بھی قسم کے قرضے کے اوپر منفعت یا فائدہ جو حاصل کیا جاتا ہے وہ ربا۔ تو انفارچونیٹلی آج کل کا جو کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے، اس بینکنگ سسٹم میں اس ربا کی انوالومنٹ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اچھا، یہ پھر اسلامک بینکنگ جو کر رہے ہیں یہ کیسے ڈفرینشیٹ ہوتی ہے اس ربا سے اور کنونشنل بینکنگ سے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس کام کے لیے سمجھنا پڑے گا کہ کنونشنل بینکنگ کا در حقیقت ماڈل کیا ہے۔ میں بریفلی اگر آپ کو بتاؤں، ہم سب سمجھتے ہیں کنونشنل بینکنگ دو مین سائیڈ ہیں۔ ایک سائیڈ ہے ڈپازیٹرز بینک، ایک ادارہ ہے کنونشنل بینک جو کہ ڈپازیٹر سے ڈپازٹ لیتا ہے، پیسہ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ یہ انڈرلائنگ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ انڈرلائنگ ایگریمنٹ ہے قرض کا، یعنی کہ جو ڈپازیٹرز بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں، یہ ڈپازٹ جو لیا جاتا ہے یہ قرضہ دیتا ہے ڈپازیٹر بینک کو، اور بینک اس کے بدلے اس کے اوپر جو منفعت دیتا ہے یہ قرضے کے ایگریمنٹ کے اوپر منفعت ہے، جو کہ کھلی ربا ہے اور حرام ہے۔ دوسری طرف یہی بینک جو ڈپازٹ جمع کرتا ہے، اس ڈپازٹ کو آگے کاروباری افراد کو، گورنمنٹ کو، انڈیویجولز کو، ایس ایم ای کمرشل کو جو قرض دیتا ہے اس قرض کے اوپر منفعت لیتا ہے۔ انڈرلائنگ ایگریمنٹ بھی قرضے کا ہے، تو اس قرضے کے اوپر بھی منفعت جو لی جاتی ہے وہ بھی ربا ہے اور ناجائز ہے۔ تو در حقیقت ہوتا کیا ہے کہ بینکوں کی کنونشنل جو بینکس ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر ڈپازٹ لیں، یعنی کہ قرضہ لیں،
زیادہ سے زیادہ ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر قرضہ دیں، اور یہ جو ڈفرنس آئے گا قرضے کے ریٹ کے اندر، یہ بینکنگ اسپریڈ کہلاتا ہے، اور یہ کنونشنل بینکوں کی آمدنی ہوتی ہے۔ اب اس میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ پیسے کا لینا یا دینا، جو کہ چینلائزیشن آف منی ہوتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو انڈر لائن کانٹریکٹ ہے یہ مسئلہ ہے۔ میں بھی بتاتا ہوں اس کے اوپر۔ اصل میں انڈر لائن کانٹریکٹ کا ایشو تھا۔ اب یہاں پر چینلائزیشن آف منی تو شرعی طور پہ جائز ہے، یعنی کہ کوئی ایسا آدمی جس کے پاس ایکسس پیسہ موجود ہے، کوئی ایسا آدمی جس کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ ہے، کوئی غریب، بیوہ، بوڑھا، ضعیف جو ریٹائرمنٹ کا پیسہ ہے، اس پیسے کو انویسٹ کرنا شرعی طور پہ جائز، اس کام میں مدد کرنا بالکل جائز، اس کو جائز طریقے سے انویسٹ کرنا بالکل جائز، بلکہ نیکی کا کام۔ اسلامک بینک کیا کرتا ہے کہ یہ قرضے کے اوپر نہ پیسہ لیتا ہے اور اس کے اوپر نہ ہی کسی قسم کی منفعت لیتا ہے، نہ ہی قرضے کے اوپر کسی طرح پیسہ دیتا ہے اور اس کے اوپر کسی بھی صورت منفعت لیتا ہے، بلکہ در حقیقت جو شریعت کے بتائے ہوئے اصول ہیں ان کے تحت مضاربہ، مشارکہ یا وکالہ، جو ایڈوائز جو اپرووڈ موڈ ہیں شریعہ کمپلائنٹ، ان کے اوپر پیسہ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اب میں عرض کروں تھوڑا سا، اگر مجھے موقع دیجئے، کہ در حقیقت مینلی مداربت کے موڈ کے اوپر یہ پیسہ لیا جاتا ہے۔ مداربت کیا ہے؟ مداربت وہ پارٹنرشپ ہے جس کے تحت ایک پارٹنر ڈپازیٹرز پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، دوسرا پارٹنر دیٹ از بینک جو ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز اور اسکلز کو لگاتا ہے، اس پیسے کو شریعہ کمپلائنٹ مینر میں انویسٹ کرتا ہے، وہاں سے جو منافع آتا ہے وہ بینک اور ڈپازیٹرز آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ یہاں پر قرضے کا کانٹریکٹ نہیں ہے اور نہ ہی اس قرض کے اوپر کسی قسم کا فکسڈ منفعت ہے یا فائدہ ہے، تو اس طریقے سے انڈر لائن کانٹریکٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جناب علامہ الیاس ستار صاحب، ان کی بات آپ نے ساری سنی، میں وہیں سے بات پھر دوبارہ شروع کرتا ہوں کہ ربا کی تعریف کیا قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، اور پھر سود اس سے کیسے الگ ہوتا ہے یا اس کی کیسے برانچ ہے، اور اس کے بعد کیا بینکنگ اسلام میں جائز قرار دی گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ نور السماوات والارض۔ اصل میں ربا کا جو ڈیفینیشن محترم علماء حضرات نے کی ہے، وہ ادھر ادھر سے جو لائے ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے۔ صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے جس کو ابھی یہ ذکر کر رہے تھے اپنا فرحان بھائی، کہ وہ بارلی کا، نمک کا، یہ لین دین کا، لیکن مزے کا بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کا جو میرے پاس ایڈیشن ہے اس کے صفحہ 219 میں شاید یہ لکھا ہوا ہے، پیج نمبر ایسے ہی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، شاید صفحہ نمبر 219 وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کچھ عمدے کوالٹی کا کھجور لے کے آئے، برنی کوالٹی کا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کو پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی 4 کوالٹی خراب تھا، وہ دے کے 2 کوانٹٹی، 4 کوانٹٹی خراب تھا، 2 کوانٹٹی اچھا لے لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا یہ تو عین سود ہے۔ میں جب پڑھا تھا اس حدیث کو پہلے تو میں نے بولا یہ کیسے ہوگا، اس میں نہ ادھار لیا نہ ادھار دیا اور عین سود بھی ہو گیا۔ تو خیر میں ایک آدھ مولوی حضرات سے بات کیا تو وہ تو یوں لگتا تھا سنگ چڑھا کے لڑائی کرنے مانگ رہے تھے، کہ وہ ایک دم ایڈمنٹ تھے کہ یہ نہیں صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کا ہے۔ میں نے بولا ہوگا صحیح مسلم کا، لیکن اس کے چند سال بعد میرے کو 3 حدیث اور ملے جو اس کا بالکل کنٹراڈکشن ہے، اس سے صرف 2-3 صفحہ بعد اسی جگہ میں ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کہ سود ادھار میں ہے، دوسرا حدیث ہے سود ادھار میں، تیسرا ہے کہ نقد النقد میں کوئی سود نہیں ہے۔ جب نقد النقد میں کوئی سود نہیں ہے تو پھر کھجور کا لین دین تو نقد النقد ہے، ادھار بھی نہیں ہے، تو اس کو عین سود کیسے بول دیا گیا؟ اور ادھر میں تو یہ تو بہت بڑا تضاد ہو گیا کہ ایک نقد النقد کے لین دین کو عین سود بول رہے اور پھر 3 صفحہ بعد میں بولا جا رہا ہے نقد النقد میں کوئی سود نہیں ہے۔ اچھا، اس پہ میں نے مباہلہ بھی کر لیا تھا ایک شخص سے، وہ آیا تھا، وہ کچھ انشورنس کا کام کے لیے آیا تھا۔ تو مجھے یہ بتائیے، وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں تو اسلامک میرا جو بینکنگ کے حوالے سے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث پہ تو بینکنگ کا ضرورت نہیں، کیونکہ یہ حدیث تو کنٹراڈکشن ہو رہا ہے، نقد النقد میں کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کو تو آرگومنٹ میں لانا ہی نہیں آپ چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ میں بتا رہا ہوں، میں خود اسلامک بینکنگ کیا ہوں، اور میں تو اسلامک بینکنگ کے پہلے پتہ نہیں 25 سال پہلے ڈان اخبار میں چھپا تھا کہ مولوی حضرات خالی شور مچاتے، سود خراب ہے، تو ایک چھوٹا سا بینک مثالی تک قائم کرے تو اس کو لوگ نقل کریں گے۔ اور میں شروع سے ایک پوائنٹ بول رہا ہوں، اس پہ بھی آتا ہوں کہ وہ قرآن شریف میں کلیئر ہے کہ سود ادھار میں ہوتا ہے۔
ادھار کے علاوہ اور جس سود پہ جنگ ڈکلیئر کیا اللہ تعالیٰ نے وہ تو قرآن کا ہی سود ہوگا نا، یا حدیث تو سود ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں وہ تو قرآن حدیث الگ الگ تو نہیں ہے نا، وہ تو وہی احکامات ہیں جو قرآن نے. نہیں احکامات وہی نہیں ہے نا. ادھر میں تو قرآن میں کلیئر بول رہا ہے کہ سود ادھار میں ہے، اور ادھر حدیث میں میں ضعیف احادیث کی بات نہیں کر رہا، جو مستند احادیث ہیں وہ قرآن سے ہی ریلیٹڈ ہے نا. کنٹرڈکشن ہے تو آپ ایک کو صحیح بولو گے نا. ایک حدیث ہے کہ سود نقد میں نہیں ہے، اور دوسرا 3 صفحہ پہلے لکھا ہے کہ وہ کیش ٹرانزیکشن جو نقد و نقبہ وہ عین سود ہے. تو آپ دونوں کو صحیح لوگے تو پھر یہ تو کنٹرڈکشن والا بات کو آپ صحیح بولو گے. تو اس میں آپ کے پوائنٹ کو نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ اسلامک بینکنگ کی تو میں وہی بتا رہا ہوں، حمایت کر رہے ہیں. ہاں آپ اسلامک بینکنگ کی حمایت کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں؟ مجھے وہ بتائیے. میں تو بالکل مخالفت کر رہا ہوں. میں ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں نے اسلامک بینکنگ کی ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں بول رہا ہوں اسلامک بینکنگ کی، بٹ ناٹ دس اسلامک بینکنگ. میں نے چارٹرڈ بینک سے اسلامک لون ارینج کیا ہے فرام دی کنونشنل سائڈ، کیونکہ میرا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن آپ کا ربا وہ ہے جو فکس پروفٹ ہے، اور اگر آپ کا پرنسپل اماؤنٹ ہے اس میں لاس ہونا ضروری نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. اب میں آپ کی بات آ گئی. فرحان یہ بتائیے کہ یہ جو ہم بہت سارے بزنس کرتے ہیں، میں نے گزشتہ پروگرام میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں. جو بہت سارے بزنس ہیں، مثال کے طور پر ایک بزنس ہے قسطوں کا. جی جی. یہ قسطوں کا بزنس کس حد تک جائز ہے، اور اس میں سود کا پہلو کہیں آتا ہے کیا نہیں آتا؟ میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے ایک چیز چھوٹی سی ایڈ کر دوں. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام یہ جو دین کی تعلیم ہے اس سلسلے کے اندر ایک طرف تو ہمارا اپنی طرف تعلیم حاصل کرنا جو کہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، ہم سب کا حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کس سیاق و سباق میں قرآن کس وقت کیا کہی گئی اور کس وقت حدیث نازل ہوئی ہے، اس کے لیے علماء کرام اور اساتذہ کرام سے اگر ہم گائیڈنس لیں. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا ہے، بتایا کہ ربا نصیحہ کیا ہے اور ربا الفضل کیا ہے. اور محترم حضرت فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے کہ جو برابر سرابر یا سپوٹ ٹرانزیکشنز کے اندر جو ہے وہ اس کو کہا گیا کہ بالکل جائز ہے، تو یہ بالکل ربا الفضل کے اندر ہے کہ سپوٹ ٹرانزیکشن کے اندر اگر آپ نے یہ چیزیں ڈیل کی ہیں تو بالکل جائز ہے. ہم آگے کے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں. آگے کی بات دوسری طرف آپ کا مجھے بتائیے قسطوں کا جو کام ہے وہ کس حد تک درست ہے؟ بہت زیادہ پھیل رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں. جی بالکل. دیکھیے قسطوں کے اوپر معاملہ کیا ہے، اس معاملے کے اندر عمومی طور پہ جو ٹرانزیکشن میں خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں. قسطوں کا کاروبار در حقیقت یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو پریویلنگ مارکیٹ پریکٹس ہے، پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں پھر صحیح چیز بھی بتاتا ہوں، اس طرف بھی آتا ہوں انشاءاللہ. مارکیٹ میں پریکٹس یہ چل رہی ہے کہ جناب آپ کو میں نے ایک ایسٹ بیچا اور کہا کہ جناب اس کی قسطیں آپ مجھے ہر مہینے اتنے اتنے کر کے دیتے رہیے، جس کا ایوریج جو ہے اب آپ نے اس کی قیمتیں جو میں نے 3 سال تک کی طے کی، آپ نے اس میں سے کچھ مس کی تو میں نے اس کے اوپر اوور اینڈ ابو کچھ پینلٹی لگا دی، فائنینشیل چارجز لگا دیے. ایک طرف یہ خرابی کیونکہ یہ کھلا ربا ہے ایک بات. دوسری طرف یہ کہ پرائس فکسڈ نہیں ہے بلکہ انسٹالمنٹ فکس کی گئی ہے. اگر آپ 3 سال تک نہیں دیا یا 3 سال ہو گیا تو اب یہ ریٹ بڑھ جائے گا، قسطیں بڑھتی چلی جائیں گی. یعنی کہ ایک طرف اگر میں نے 1 سال 3 سال 2 سال جو بھی ٹائم پیریڈ فکس کیا ہوا اس میں اتنی طے شدہ قیمت نہیں دی تو یہ قیمت اس سے آگے دینے کی صورت میں بڑھ جائے گی، یا اگر اس سے پہلے کوئی دینے کو قیمت آ گیا تو وہ قیمت ریڈیوس ہو جائے گی. تو در حقیقت میں نے پرائس کو لنک کیا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے وقت کے ساتھ، جتنا ڈیوریشن لگ رہا ہے which is not allowed. طریقہ کار یہ ہے. ایک منٹ ان سے رائے لیتا ہوں. یہ بتائیے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز میں نے خریدی قسطوں پر، اب اس کے اندر پرائس کو لنک کر دیا گیا وقت کے ساتھ کہ وقت پہلے میں نے ادا کر دی تو کم میں نے پیسے دیے، زیادہ میں ڈیوریشن بڑھ گیا تو اور بھی زیادہ مجھے پیسے دینے پڑے. یہ کیا آپ کی رائے ہے اس حوالے سے؟ اگر کوئی آدمی قسطوں میں بیچے تو نارملی یہ ہونا چاہیے، اگر اسلامک کرنا ہے کہ بھئی اس کا اتنا اتنا قسط ہے مہینہ دو، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اگر کی بھی قسط کی ادائیگی میں سستی کر دے، ڈیلے کر دے تو اس سے ایکسٹرا پیسہ نہیں لینا چاہیے. اب یہ میزان بینک ہو یا جو بھی اسلامک بینک ہے، یہاں تو ایکسٹرا تو دور کا بات بلکہ 20% پر منتھ پینلٹی لگاتے تھے پر منتھ. میں گیا تھا عمران عثمانی صاحب سے بات بھی کی تھی، میرے کو کچھ ضرورت تھا پیسے کا، اسلامک بینکنگ بول کے گئے تھے تو انہوں نے بتایا 20% پر منتھ ہے. تو میں نے بولا اتنا ہائی ریٹ کیوں؟ کہ جو بدنام قابلی ہوتا تھا وہ جو 10% لیتا تھا میں نے، آپ اس کا بھی ڈبل لے رہے، پھر اسلامک بینک بول رہے ہیں. بولا کہ یہ لے کے چیریٹی کر دیں گے کیونکہ یہ ربا ہے. تو میں نے بولا کہ بھائی یہ ربا اگر ہے،
اور 2 مہینہ تک بحث کیا. بعد میں بولا کہ یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے, پر منتھ نہیں پر ایئر ہے. میں نے بولا پر ایئر بھی ہو تو ربا ہے, پر منتھ اور پر ایئر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور ربا کے جگہ نام ہو گیا پینلٹی, اب انٹرسٹ کے جگہ نام ہو گیا رینٹ. آپ گھر اگر 80 لاکھ روپیہ لون لیے فرض کیا, تو اس گھر کا ویلیو اگر 1 کروڑ 20 لاکھ آپ کا 80 لاکھ گورنمنٹ سے لیا, ٹھیک ہے. ہاں, تو اب کیا ہوگا کہ وہ جو آپ کا رینٹ اس گھر کا جو ہے عموماً 50,000 کے جیسا ہوتا ہے. کروڑ کا گھر ہے تو 0.5% پر منتھ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ لون لیے اسلامک بینک سے تو 1.25 لاکھ 1 لاکھ یعنی اچھا خاصا رینٹ ہوتا ہے. اور اس کا لنک ہوتا ہے کائبور کے ساتھ. کائبور اگر گھٹ گیا تو آپ کا رینٹ گھٹ جائے گا, کائبور بڑھ گیا تو رینٹ بڑھ جائے گا. تو یہ کس قسم کا رینٹ کہلائے گا جس کا رینٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پلیز. ماشاءاللہ. میں علامہ صاحب کی باتوں کا جواب دینے سے پہلے اس قسطوں والے معاملے کو جو آپ نے ایڈریس کیا اور وہاں سے انہوں نے دوسری طرف لے کے چلے گئے بات کو, تو میں آپ کو عرض کر دوں. دیکھیے معاملہ کیا ہے در حقیقت, میں آپ کو ایسٹ جب تک کہ سیل نہیں ہو جاتا, ایجاب و قبول آفر ایکسیپٹنس نہیں ہو جاتی, شرعی طور پہ سیل نہیں ہو جاتی, اس وقت تک میں آپ کے ساتھ کوئی بھی پرائس طے کرنے میں نیگوشیٹ کر سکتا ہوں. میں آپ سے بات کر سکتا ہوں کہ جناب یہ ایک میرا ایسٹ ہے, یہ میں 1 لاکھ کا بیچ رہا ہوں, 1.25 لاکھ کا بیچ رہا ہوں, 1.5 لاکھ کا بیچ رہا ہوں, 75,000 کا بیچ رہا ہوں. یہ شروع میں بات چیت ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ پرائس فکس ہو جائے تو اب آپ اس سے زیادہ یا کم نہیں کر سکتے بیسڈ آن ٹائم کے آگے پیچھے ہونے میں. اور اسی ایک مرتبہ پرائس فکس ہونے کے بعد اس کی آپ قسطیں بھی بنا سکتے ہیں, لم سم بھی لے سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں شرعی طور پہ جائز ہیں. ایک بات. دوسرا سوال جناب آ گیا کہ میزان بینک یا کوئی بھی اسلامک بینک ایکسٹرا 20% لیتا ہے, 20% سالانہ. اس کے متعلق تھوڑی سی میں حکمت بتا دوں, بیک گراؤنڈ کیا چیز ہے, کس قسم کا معاملہ ہے, تاکہ یہ ہمیں کنسپٹ سمجھ آ جائے. یہ مس کنسپشنز ہیں, پھر میں ان کے رینٹ والے معاملے کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. در حقیقت بات یہ ہے, فرض کیجئے میں نے آپ کو ایک ایسٹ بیچا مرابحہ کے اوپر, جو کہ کاسٹ پلس پروفٹ بیسس کے اوپر ہوتا ہے, کہ میری قیمت قریب 100 روپے ہے ایک ایسٹ کی, اور میں نے 10 روپے منافع رکھتے ہوئے 110 روپے کا آپ کو یہ ایسٹ بیچ دیا اور کہا کہ آپ ایسا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے, آپ کی میری میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ 1 مہینے کے بعد آپ مجھے دیں گے 110 روپے, طے ہو گیا. اب جناب 110 روپے 1 مہینے کے بعد دیں, 6 مہینے کے بعد دیں, یا 15 دن کے بعد دیں, آپ نے دینا مجھے 110 روپے ہی ہے, جو کہ میری آپ سے قیمت فروخت طے ہو گئی ہے. یہ پیسہ در حقیقت کس کا ہے؟ یہ پیسہ در حقیقت جو میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ اسلامک بینک کا ماڈل کیا ہے کہ مداربہ کی بیسس کے اوپر ڈپوزیٹر سے اسلامک بینک نے پیسہ لیا ہے پارٹنرشپ پہ. اس پیسے سے ہم نے آگے تجارت کرنی ہے, یعنی کہ ٹریڈ کرنا ہے. اس سے ہم نے رینٹل ایسٹ خرید کے کرائے پہ دینا ہے. اس سے ہم نے ایکوٹی پارٹیسپیشن یا مشارکہ مداربہ میں جانا ہے. وہاں سے جو آمدنی جائز طریقوں پر آئے گی, وہ جائز طریقے کی آمدنی ڈپوزیٹر اور اسلامک بینک کے درمیان آپس میں بٹوارا ہوگا اس کا. اب یہی طریقے پہ میں نے یہ پیسہ جو تھا اسی 100 روپے سے میں نے یہ ایسٹ خرید کے آپ کو بیچا ہے. اب در حقیقت اگر یہ ایسٹ کی جو ری پیمنٹ 110 روپے کی ہے, اس کا جو ڈیلے ہوا, یہ ڈیلے کا نقصان ایک طرف تو بینک کو ہو رہا ہے, لیکن میرے ساتھ ساتھ ڈپوزیٹر کو اس کا نقصان ہو رہا ہوگا, کیونکہ یہ پیسہ اسی کا لگا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. اس بات کو روکنے کے لیے, کیونکہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو ایتھیکل ویلیوز ہیں عمومی طور پر ان کی پابندی اتنی زیادہ نہیں کی جا رہی ہوتی. جب ان کو پتہ چلے گا کہ اسلامک بینک جو بھی کرنے والا ہے یا جو اس کو غلط فائدہ اٹھانا چاہے اس کنسپٹ سے, تو وہ کیا کہے کہ میں جی 15 دن میں آپ کو پیسے دے دوں گا, تو ایسا ہے کہ 105 روپے یا 110 روپے مجھے دے دیجئے اور 6 مہینے تک گھسیٹتا چلا جاؤں, کیونکہ دینے تو مجھے 105 یا 110 روپے ہی ہیں, تو نقصان ڈپوزیٹر کا ہوگا. اس بات کو روکنے کے لیے علماء کرام کے پاس جب بینکرز, اسلامک بینکرز اور پریکٹیشنرز گئے, انہوں نے کہا کہ ایک جینوئن مسئلہ ہے, اصل نقصان ڈپوزیٹرز کا ہو رہا ہے. تو علماء کرام نے فرمایا کہ اس کے اوپر ایک دھیلا بھی اوپر آپ نہیں لے سکتے اپنی آمدنی کے اندر, یہ ناجائز ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. ہاں اس سلسلے کے اندر جس آدمی کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں اس آدمی کے ساتھ یہ عہد نامہ لے سکتے ہیں آپ, کہ وہ عہد نامہ یہ کہ جناب میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے وقت مقررہ کے اوپر یہ قیمت ادا نہیں کی, تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اتنا پیسہ صدقہ کروں گا. یہ میزان بینک پیسہ نہیں لیتا, یہ اس انڈیویجول جس نے یہ مال خریدا ہے اس کی طرف سے عہد نامہ ہوتا ہے کہ میں وقت پہ پیسے نہیں دے سکا. یہ ایک طرح کا ڈیٹرنٹ ہوتا ہے تاکہ ڈپوزیٹر کو وقت پہ پیسہ مل سکے. اور یہ پیسہ ایک بڑا بیسک کوشچن ہے, میں بریک پہ جا رہا ہوں, واپس آتا ہوں, پھر میں یہیں سے گفتگو شروع کروں گا. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ربا یا سود کیا ہے, اور اس حوالے سے فرحان عثمانی اور علامہ الیاس ستار میرے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے میں بریک پہ جا رہا ہوں, واپس آتا ہوں, گفتگو دوبارہ یہیں سے شروع کرتے ہیں.
میں ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، ہماری آج کے پروگرام میں بات ہو رہی ہے ربا یا سود کے حوالے سے، جو ہم گزشتہ پروگرام میں بھی کر چکے ہیں. اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں فرحان عثمانی صاحب، وائس پریزیڈنٹ ہیں میزان بینک کے، اور علامہ الیاس ستار، ماہر اسلامک بینکنگ. جو گفتگو ہم نے کی جناب فرحان عثمانی صاحب، جو کوشچن اٹھایا گیا انہوں نے کہ جو اسلامک بینکنگ ہے وہ ریلیٹڈ ہے کہیں نہ کہیں انسٹالمنٹ کے کام سے، اور انسٹالمنٹ میں بھی اسی طریقے سے پینلٹی لگتی ہے اور اسلامک بینکنگ میں پینلٹی لگتی ہے. کیا اصل حقائق ہیں اس حوالے سے؟ جی، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ قسطوں کے کام کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے در حقیقت کہ پرائس فکس نہیں ہوتی، بلکہ اگر جتنا ایک مرتبہ کوئی ایسٹ لے لیا جائے تو جتنی انسٹالمنٹ اگر نہیں دی تو اس کو آگے پرائس بڑھاتے چلے جائیں گے، بیچ میں کمی ہو گئی، کوئی مس ہو گیا تو اس کے اوپر پینلٹی لگا دی جائے گی، فائنینشیل چارجز لگا دیے جائیں گے، جس کو وہ ادارہ جو کہ قسطوں پہ چیز دے رہا ہے اس کو اپنی آمدنی کے اندر لے کے چلا جاتا ہے. یہ دونوں بیسک خرابیاں جو ہیں ربا کے زمرے میں آتی ہیں، جو کہ حرام ہے. دوسری طرف انڈر لائن جو کانٹریکٹ آبویسلی ڈیوائس ہوتا ہے یا بنتا ہے سیل کا یا سیل پرچیز کا، اس کے اندر یہی خرابیاں شامل ہونے کی وجہ سے کانٹریکٹ بھی خراب ہو جاتا ہے آبویسلی. اسلامک بینکنگ میں اس قسم کا معاملہ نہیں ہے. اسلامک بینکنگ میں در حقیقت جو ٹرانزیکشنز ہیں، جب آپ آگے جاتے ہیں یعنی کہ ڈپازیٹر کے پیسے کو آگے انویسٹ کرتے ہیں تجارت میں، تو 3 مین کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک، یا تو آپ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، خرید و فروخت، کوئی ایسٹ خریدا، اس ایسٹ کو پروفٹ رکھتے ہوئے آگے بیچتے ہیں، اس سے منافع کماتے ہیں. دوسری طرف اس پیسے سے کوئی ایسٹ خرید کے کرائے پہ دیتے ہیں تو کرایہ آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے. یا تیسری طرف چیز آپ کے پاس کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر اکوٹی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، مشارکہ یا مداربت کی بیسس کے اوپر جاتے ہیں، اس پیسے کو لگاتے ہیں اور وہاں سے جو منافع آتا ہے وہ پھر شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اب در حقیقت یہاں پر جو سیل پرچیز ہو رہی ہوتی ہے، ٹریڈنگ جو ہو رہی ہوتی ہے جس میں ایسٹ خرید کے آگے اسلامک بینکنگ میں بیچا جا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ان باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ میں نے اگر آپ کو ایک پرائس کے اوپر کوئی ایسٹ بیچ دیا تو اب وقت کی جب بیچ دینے کے بعد وقت کی کمی یا زیادتی کی بنا پر اس میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں ہوگی. دوسری طرف ایز اے ڈیٹرنٹ یا اس کام کو کہ جانتے بوجھتے جو خریدار ہے وہ اس بات کو ایکسپلوئٹ نہ کرے، اس کی طرف سے ایک انڈرٹیکنگ، ایک وعدہ لے لیا جاتا ہے کہ اگر میں نے جانتے بوجھتے پیسے وقت کے اوپر نہیں دیے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. اسلامک بینک اپنی انکم میں 1 پیسہ نہیں لے کے جا رہا ہوتا. تو در حقیقت یہ بہت بڑا فرق ہے، کیپیسٹی کا فرق ہے کہ ایک کے اندر جو انسٹالمنٹ سیل ہے وہ واقعی صرف سیل ہے جس کا پیسہ جو ہے قیمت واپس انسٹالمنٹ میں لی جا رہی ہے بغیر کسی اضافے یا کمی کے، اور اگر اس کے اندر جو خریدار ہے وہ پیسے وقت پہ نہیں دیتا تو ڈیٹرنٹ موجود ہے. وہ خود ہی وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے وقت کے اوپر قیمت نہیں دی تو میں اللہ کی راہ میں اتنا پیسہ صدقہ کروں گا. تو وہ پیسہ جو کہ فائنینشل چارجز کے طور پہ دوسری طرف کنونشنل سائٹ پہ لیا جا رہا ہوتا ہے وہ اسلامک میں نہیں لیا جا رہا ہوتا، نہ ہی آمدنی میں لیا جا رہا ہوتا ہے. یہ بیسک فرق ہے. اگر ٹرانزیکشن کو پیورلی پرائس کو فکس کر دیا جائے، بھلے آپ انسٹالمنٹ میں لیں یا لم سم لیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انڈر لائن کانٹریکٹ شریعہ کمپلائنٹ اور جائز ہے تو آپ کی تجارت بھی جائز ہے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں مفتی اعجاز صاحب. ان سے پوچھ لیں، ارشاد اعجاز صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی رائے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شریک ہونے کا. ہمارا موضوع چل رہا ہے ربا یا سود کیا ہے، اور اس حوالے سے میں نے کوشچن ریز کیا کہ جو اس قسطوں کا کام ہے مارکیٹ میں ہو رہا ہے، بہت زیادہ لوگ ظاہر ہے کہ اس میں انوالوڈ ہیں، کس حد تک یہ جائز ہے. اور یہاں پر مختلف کوشچنز اور مختلف ڈسکشنز ہوئے ہیں یہاں پر اس تعلق سے. میں آپ سے آپ کی رائے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کہتے ہیں یہ قسطوں کے کام کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، قسطوں پر جو خرید فروخت کا کاروبار ہے، اس کے جواز کا فتویٰ تو بہت پرانا ہے. اسلامی بینکنگ کے آنے سے بھی بہت پہلے کا فتویٰ ہے. علماء کرام نے اس بات کے درمیان فرق رکھنے کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی چیز نقد میں خریدی جاتی ہے اور کوئی چیز ادھار میں خریدی جاتی ہے تو اگر اس کی قیمت میں فرق آتا ہے تو شرعاً یہ فرق جائز ہے. البتہ جو قسطوں کا کاروبار ہے اس کے اندر 2 بنیادی شرائط ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے قسطوں پہ کام کیا جا سکتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ قسطوں پر جو خرید فروخت ہوتی ہے اس کے اندر مختلف آپشن ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپشن یہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا قسطوں کا پلان بتائیں کہ آپ نے 6 مہینے میں قسطیں پے کرنی ہیں، سال میں کرنی ہے، 2 سال میں کرنی ہے. اس کے لحاظ سے مختلف قیمتیں بتائی جاتی ہیں. مثلاً اگر کوئی چیز 10,000 کی ہے نقد میں تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ 6 مہینے میں لیں گے تو 11 کی پڑے گی، سال میں لیں گے تو 13 کی، 2 سال میں لیں گے تو 15 کی. تو اگر اس طریقے سے مختلف آفرز ایک شیڈیول میں دی گئی ہیں
تو جس وقت وہ سودا ہونے جا رہا ہے ان میں سے کوئی ایک قیمت کا تعین ہو جانا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ قسطوں پر چیز خریدے اور یہ کہے کہ میں بھی خرید تو رہا ہوں لیکن میں نے یہ طے نہیں کیا ہے کہ یہ قسطیں میں 6 مہینے میں دوں گا یا 12 مہینے میں یا 2 سال میں. لہٰذا میں اپنی سہولت کے اعتبار سے جو بھی میری آسانی پڑے گی میں دیتا رہوں گا. یہ طریقہ غلط ہے. پہلے سے جس وقت سودا ہو رہا ہے قیمت کا تعین ہو جائے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ شخص جس کو قسطوں پر چیزوں کی قیمت ادا کرنی ہے اگر وہ مقررہ وقت پر قسط ادا نہیں کرتا تو اس کے اوپر جرمانہ نہ لگایا جائے. جرمانے سے مراد ہے یہ نہ کہا جائے کہ آپ کی قسط مثلا 3,000 روپے تھی مگر آپ نے چونکہ اس کو ڈیلے کیا ہے تو اب 3,000 کے بجائے آپ 3,500 دیں اور یہ جرمانہ لگا کر پھر آپ اس کو اپنے نفع میں قسطوں پہ بیچنے والا اپنے نفع میں شامل کرے تو یہ طریقہ غلط ہے. البتہ اس کا دوسرا طریقہ ممکن ہے کہ اگر وہ شخص تاخیر کرتا ہے تو اس سے کہہ دیا جائے کہ یا تو آپ اس کی ساری ادائیگی ابھی کر دیں آپ اور چیز واپس کریں ہمیں ساری ادائیگی ابھی کریں اور اگر آپ ساری ادائیگی ابھی نہیں کرتے تو ہم آپ کی چیز اٹھا کر بیچ کر اپنی جو بھی ہمارا بقیہ رقم ہے وہ ہم حاصل کریں گے. اچھا اس میں ایک کوشچن میرا یہ لے لیجئے آپ کہ یہاں پر ابھی ڈسکشن ہو رہا تھا. یہاں پہ علامہ الیاس ستار صاحب موجود ہیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے کچھ ان کا تھوڑا سا کام ہے. انہوں نے یہ کوشچن ریز کیا ہے کہ جو اسلامک بینکنگ ہے وہ بھی اسی طریقے سے جرمانے لیتی ہے لوگوں سے جس طریقے سے قسطوں والے لیتے ہیں. اس میں کس حد تک صداقت ہے بات میں اور اگر لیتی ہے جرمانے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نہیں اصل میں جو قسطوں والے جرمانہ لیتے ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے بڑا واضح جرمانہ ہوتا ہے. اس کے اندر وہ باقاعدہ طور پر جرمانہ لے کر اپنی آمدنی میں شامل کرتے ہیں. ایسا اسلامی بینک والے ہرگز نہیں کرتے. یہ ایک طریقہ کار ہے جسے ہم کہتے ہیں چیریٹی لینا. چیریٹی لینے کا جو طریقہ کار ہے اس پر کافی تفصیلی گفتگو موجود ہے علماء کرام کی. بر صغیر ہند و پاک کے علاوہ جو جتنے بھی بڑے علماء ہیں بر صغیر ہند و پاک کے علماء بھی ہیں بہت سارے اور اس کے علاوہ عرب دنیا میں بھی جو علماء ہیں انہوں نے اس پر غور و خوض کرنے کے بعد اس چیز کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایک شخص جس سے آپ نے طے کیا تھا کہ آپ ایک مقررہ مدت میں ہمیں قسطیں ادا کیا کریں گے اور وہ اس میں تاخیر کرتا ہے تاخیر کی وجہ سے بر وقت ادائیگی نہیں کرتا اور اس شخص کو نقصان ہوتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اضافی رقم تو اس سے لے نہیں سکتا وہ. اب اس سے اس آدمی کو کس طریقے سے یہ مجبور کیا جائے کہ وہ بر وقت ادائیگی کرے. تو اس کا ایک طریقہ یہ طے کیا گیا ہے کہ آپ اس شخص کو پابند کرتے ہیں کہ آپ اضافی رقم مجھے تو نہیں دیں گے لیکن اضافی رقم میں آپ سے لے کر کسی ادارے کو صدقے کے طور پہ دوں گا. تو اگر یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے تو اس سے جس آدمی نے قسطوں پر بیچا ہے یعنی قسطوں پہ کاروبار کرنے والا اس کے نقصان کی تلافی تو نہیں ہو سکتی لیکن مزید نقصان سے بچا جا سکتا ہے کہ جس شخص نے قسطیں ادا کرنی ہیں جب اس کو یہ خطرہ ہوگا کہ اگر میں ادا نہیں کروں گا تو مجھ پر اضافی رقم آئے گی تو وہ لہذا مجبوراً وہ اپنی اس چیز کے اوپر مزید نقصان پہنچانے کی غرض سے ڈیلے نہیں کرے گا بلکہ وہ کوشش کرے گا کہ میں جلد از جلد ادا کروں. اور صورتحال یہ ہے ہمارے یہاں کہ آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ اگر کسی شخص کو کسی کی ادائیگی کرنی ہو تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ آخری تاریخ آ جائے. بینک کے اندر بھی جب بل ادا کرنے ہوتے ہیں تو آخری دنوں میں لائنیں لگی ہوتی ہیں. اس کے اندر بعض لوگ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں اس سے انکار نہیں لیکن عموماً ایک مزاج ہے. تو اب اگر ایک ادارہ کوئی شخص قسطوں پہ بیچ رہا ہو اور لینے والے کو معلوم ہو کہ میں اس کو آج دوں یا سال بعد دوں یا 2 سال بعد دوں رقم مجھے ایک ہی دینی ہے تو پھر تو ایسے لوگوں کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ وہ کوشش کر کے 6 مہینوں کی قسطوں پر چیز لیں گے اور 5 سال تک پیمنٹ نہیں کریں گے. اچھا یہاں ٹھہر کے بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے. بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آیا. یہ بلوں کی آپ نے بات کی. بلوں پہ جو حکومت کی طرف سے جرمانے لگائے جاتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ حکومت کی طرف سے نہیں لگائے جاتے اس ادارے کی طرف سے. ظاہر ہے وہ حکومتی ادارے ہوتے ہیں نا. نہیں حکومتی ادارے تو سارے نہیں ہیں. مثلا ہمارے بجلی کے بہت سارے ادارے ہیں وہ اب سارے حکومتی تو نہیں رہے ہیں. تو اس کے بارے میں تو ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی رائے موجود ہے ہماری طرف سے بھی رائے موجود ہے کہ یہ اس طریقے سے جرمانہ لگانا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اس کا کوئی دوسرا طریقہ کار وضع کیا جانا چاہیے. نہیں سر درست ہونا یا نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ کی کوئی رقم واجب الوصول ہے تو صرف تاخیر کی وجہ سے اس کے اوپر یہ بات نہیں لگائی جا سکتی جس کو ہم جرمانہ کہتے ہیں. البتہ اس چیز کے پر بھی علماء اکرام آج کل غور کر رہے ہیں کہ جو ہمارے یہاں ایک عام مزاج لوگوں کا ہو گیا ہے کہ جان بوجھ کے تاخیر کرنا اپنی ضروریات کو پورا کرنا اور سامنے والے کا جس کی ادائیگی ہے اس کو ادا نہ کرنا
پہلے تو لوگوں کا یہ مزاج تھا کہ قرض ادا کرنے میں وہ بہت اہتمام کرتے تھے، اپنی ضرورتیں محدود کر کے قرض ادا کرتے تھے. اب اس کا برعکس ہو گیا ہے کہ لوگ بل ادا نہیں کرتے، قرض ان کے پر کھڑے رہتے ہیں اور وہ حج اور عمرہ کرنے تک چلے جاتے ہیں. تو اس رویے کا بھی کوئی حل ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمارے یہاں حضرات نے یہ بات آج نہیں، آج سے کچھ 10 سال پہلے اسلامی بینکنگ میں آئی تھی کہ اگر اس طرح کی اجازت دے دی جائے تو پھر کوئی ادارہ اسلامی نقطہ نظر سے چل نہیں پائے گا. اس وجہ سے اس چیز کی اجازت دی گئی کہ ایسے لوگ جو کہ جان بوجھ کے ڈیلے کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، اور ان کی اس تاخیر کی وجہ سے اسلامی بینک کے پاس جو عام آدمی کا پیسہ پڑا ہوا ہوتا ہے اس پر نفع میں بھی اس کو نقصان ہوتا ہے. وہ جو ایک غریب آدمی جس نے پیسہ جمع کرایا تاکہ اس کو نفع ملے، اس کا نفع اس کو نہیں جا پاتا، اس لیے کہ اس کا پیسہ آگے کاروبار میں لگ کے پھنس گیا ہے اور سامنے والا لے کے بھاگا ہوا ہے. ٹھیک ہے بر وقت ادا نہیں مفتی کرتا. صاحب، آخری بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بس مختصراً جواب دیجیے گا کہ کیا یہ سود ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی جرمانہ کوئی ادارہ لے رہا ہے، چلیے سرکاری یا غیر سرکاری چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو، کیا یہ سود ہے؟ اگر جرمانہ اس طرح کا لے رہا ہے جس طرح کی آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ وہ جرمانے کی رقم لیتا ہے اور اپنی آمدنی میں شامل کرتا ہے، جس پر علماء کرام کی رائے ہے کہ یہ سود ہے. سود ہے. بہت شکریہ آپ کا سر. جرمانہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ چیریٹی لے کر آگے دیتا ہے تو پھر وہ سود نہیں ہے. اچھا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جناب ارشاد اعجاز صاحب. مفتی صاحب کی آپ نے بات سن لی جناب، فرمائیے. وہ تو بہت قیمتی بات میرے دماغ میں آ جی گیا ہے. پلیز ضرور. ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں. یہ حسان کلیم صاحب کا فرمان ہے اور جس کا ویڈیو بھی موجود ہے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا، اور فیس بک میں بھی موجود ہے. حسان کلیم صاحب نے اس پینلٹی کے سوال کے اوپر میں انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑا کلیئر ہو جائے گا معاملہ. انہوں نے کہا کہ ایک صحابی نے دوسرے کو قرض حسنہ دیا اور یہ شرط لگایا کہ وہ بولے تھے منڈے کو دیں گے ہم، تو انہوں نے شرط لگا دیا اگر منڈے کو نہیں دو گے تو اتنا پیسہ صدقہ کرنا. اور وہ صدقہ کا یہ تھا کہ پھر وہ خود بتا رہے ہیں کہ اس صدقے میں اور اسلامک بینکنگ کے صدقے میں 2 فرق ہے. حسان کلیم صاحب خود بتا رہے ہیں. پہلا فرق یہ ہے کہ وہ صدقہ 1 ٹائم تھا، ٹھیک ہے بھئی اتنا روپیہ تم صدقہ دے دینا، ٹھیک ہے. اور قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اگر نہیں دو گے تو، کوئی دنیا میں ضد نہیں کرے گا. ہمارے صدقے میں یہ فرق ہے کہ ہمارا صدقہ جب تک نہیں دو گے ہر مہینہ بڑھتے رہے گا. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ہمارا کو اگر تم نہیں دیا تو ہم کورٹ جا کے حاصل کریں گے. تو وہ جو ابھی فرحان بھائی بہت اچھے سے مٹھاس کے ساتھ بتائے تھے کہ وہ انڈر ٹیکنگ دیتا، بولتا میں دوں گا، خود سے دیتا ہے، وہ نہیں ہے، ایگریمنٹ کا باقاعدہ حصہ ہے اور اس سے کورٹ میں جا کے حاصل کرنے والا پینلٹی یہی ہے. اور پینلٹی جب رننگ پینلٹی ہو تو اسی کو ربا بولتے ہیں، اور کس کو ربا بولتے ہیں؟ اچھا فرحان، اس میں بڑا جو ان کا سوال ہے، میں تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھاؤں اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو آپ ایگریمنٹ سائن کرواتے ہیں لوگوں سے، وہ اتنا باریک تو لکھا ہوتا ہے کہ وہ جو سائن کروانے والا ہے وہ بھی شاید اس کو نہ پڑھ سکے. تو کرنے والا، اس میں 2 باتیں ہیں، جو سائن کرنے والا ہے وہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا تو ہوتا نہیں، سب کچھ انگلش میں یا اردو میں اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتا اس کو. دوسری بات یہ کہ جب وہ پڑھے گا ہی نہیں اس کو اور آپ اس سے کہیں گے کہ سائن کر دو تو اس نے سائن کر دے لا علمی میں. اب وہ لا علمی میں سائن کر رہا ہے تو آپ جو اس کے ساتھ سلوک کریں وہ تو تیار ہے اس کے لیے نا. بہت عام سوال آپ کا. پہلے میں علامہ صاحب کی بات کا جواب دے دوں، بڑا ضروری ہے. مفتی حسان کلیم صاحب کو انہوں نے کوٹ کیا، اس میں ایک ٹیکنیکل فلو کوٹ کرتے ہوئے آیا ہے. قرض حسنہ وہ قرض ہوتا ہے کہ جو کہ دینے کے بعد اگر کیپیسٹی ہو تو لینے والا واپس کرے یا نہ کرے، تو اس کے اندر یہ کنڈیشن نہیں لگ سکتی کہ آپ مجھے پیر کے دن واپس کریں گے یا منگل کے دن. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل معاملہ میں عرض کر دوں، نہیں ہے یہ میں ویڈیو موجود ہے، میں تھوڑا سا کلیئرٹی کر دوں. بلکہ عمران عثمانی صاحب نے بولا تھا چونکہ یہ ربا اسلام چیریٹی کریں گے. اچھا میں عرض کر دوں، اب وہ کلیئر بولے تھے وہ. چلے میں عمران صاحب کی بات کو میں نے تھوڑا دیر پہلے کلیئر کیا تھا. حسان صاحب کی بات جو آپ نے کوٹ کی ہے میں نے خود نہیں سنا، لیکن یقیناً میں اس میں تھوڑا سا جو ٹیکنیکل میری کامل میں دوسری بات کر سکتے ہیں نا. دوسری طرف دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ در حقیقت اب جو ربا یا چیریٹی کی آپ جس طرح بات کر رہے ہیں دونوں کا مکس کر رہے ہیں. اگین میں آپ سے عرض کروں، اگر وہ جو قصہ ریفر کر رہے ہیں ہم کہ جہاں پر صحابی کا کیس تھا اس کے اندر ایک انڈر ٹیکنگ یہ آئی کہ فکس اماؤنٹ چیریٹی کے اندر دوں گا اگر میں نے وقت کے اوپر قرضہ واپس نہیں کیا، یہ ایک انڈر ٹیکنگ ہے. دوسری طرف اگر ایک انڈر ٹیکنگ آئے کہ میں ہر ہفتے اگلے زندگی کے 20 سال تک 100 روپے نکالتا رہوں گا اگر میں نے وقت کے اوپر جانتے بوجھتے قیمت ادا نہیں کی، تو یہ بھی ایک آدمی عہد کر سکتا ہے، وعدہ کر سکتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انڈر ٹیکنگ کیا لی گئی ہے. میرا کوسچن جو ہے ذرا میں آ جاتا ہوں فونٹ کی طرف. کسی شخص کو معلوم ہی نہیں کہ اس نے سائن کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک تو لٹریسی ریٹ کا آپ کو پتہ ہے کیا،
اور وہاں اس صورت میں کہ جب 10-12% 15% لٹریسی ریٹ ہو جس ملک میں آپ کچھ بھی سائن کرا دیں وہ کر دیتا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا. دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے, دو طرح کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں جو کہ اسلامک بینک کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف ہے ڈپازٹ سائٹ کا لیتے ہوئے, یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے جس کے تحت مداربت میں انویسٹ کر رہا ہے, پیسہ لگا رہا ہے. سب سے زیادہ جو عوام الناس آتی ہے, عام آدمی جو عام کامن مین جسے ہم کہتے ہیں, وہ جب آتا ہے تو وہ ڈپازٹ کے لیے اکاؤنٹ کھلواتا ہے. اس کے اندر اکاؤنٹ اوپننگ فارم کا جو فونٹ ہے وہ 8 کا فونٹ نہیں ہوتا, وہ ریلیٹیولی بڑا ہوتا ہے. ایک بات میں آپ کو عرض کروں. نمبر 2, only the matter of font بھائی, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آدمی جس سے آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں وہ کتنا پڑھا لکھا ہے, کیا ان باتوں کو وہ سمجھ پاتا ہے. سن لیں, میں آپ کو پورے مسئلے کا بات بتا رہا ہوں. پہلی بات تھا کہ 8 کا فونٹ, تو میں بتا رہا ہوں کہ ڈپازٹ سائٹ پہ فونٹ بڑا, ایک بات. دوسری طرف عام آدمی کیونکہ میجورٹی اردو زبان سمجھتے ہیں, انگریزی نہیں سمجھتے, لیکن آپ کا جو لا ہے وہ انگریزی زبان میں موجود ہے, تو اس لیے آپ کے لیگل ایگریمنٹ تو انگریزی میں بنتے ہیں. اسلامک بینکس میں, یا کم از کم میں اپنے بینک کی اگر بات کروں جس کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, ہمارے یہاں اردو زبان میں اس ایگریمنٹ کا خلاصہ بھی ساتھ دیا جا رہا ہوتا ہے عام آدمی کو, کہ جناب جب آپ اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں تو آپ کو پتا چلے کہ کیا رسک ہے, کیا ریوارڈ ہے, اور اس کے اندر اس کا خلاصہ کیا ہے. اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی آدمی آنکھیں بند کر کے بغیر پڑھے کوئی بھی چیز پہ دستخط کر دے تو پھر تو میں بلینک پیپر پہ بھی کروا سکتا ہوں. دوسری طرف کیا یہ ایگریمنٹ, اس طرح کے ایگریمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں, کیا یہ دیگر بینک مثال کے طور پہ جنہوں نے ونڈوز کھولی ہوئی ہیں اپنے یہاں, یا دیگر اسلامی بینک ہیں, وہ بھی اسی طریقے کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, یا وہ اپنے طور پہ پرانے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ دیکھیں, میں اس بارے میں کسی دوسرے کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کہنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا, لیکن عمومی طور کے اوپر خدا نخواستہ اس کا مقصد کسی کو ڈیسیو کرنا نہیں ہے. آئیڈیل پریکٹس یا بہتر پریکٹس یہ ہے کہ جو آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس کو یہ ضرور یقیناً بروشر کی صورت کے اندر ایک سمرائز وے میں اردو زبان کے اندر جو آسانی سے بتایا جا سکے, لوگوں کو ضرور بتائیں کہ کیا رسک ہیں, کس قسم کے ارینجمنٹ میں آ رہے ہیں, اور آپ اور جو اسلامک بینک کو کنونشنل کے اندر اس ارینجمنٹ میں ڈپازٹ میں کیا فرق ہے. دوسری طرف میری بات, میں صرف تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر لوں. دوسری طرف جب فائنینسنگ کے ایگریمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, فائنینسنگ سائٹ کا مطلب جب میں یہ ڈپازیٹر کے پیسے کو ایز این اسلامک بینک آگے ٹریڈ میں لگاتا ہوں, رینٹل پہ لگاتا ہوں اور ایکویٹی کی طرف پارٹیسپیشن میں جاتا ہوں, یہاں پر میرے ساتھ ایک عام آدمی ڈیل نہیں کر رہا ہوتا عمومی طور پہ, یہاں پر میرے ساتھ عموماً بزنس کمیونٹی ڈیل کر رہی ہوتی ہے, بزنس مین ڈیل کر رہا ہوتا ہے, جن کے پاس اپنے لائرز موجود ہیں, لیگل کنسلٹنٹس موجود ہوتے ہیں. وہاں پر یہ جواز کسی صورت قابل قبول نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ عام آدمی ہے, اس کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ایگریمنٹ میں لکھا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں فائنینسنگ سائٹ کے اوپر, اور یہ جو قسطوں والا معاملہ ہے ٹریڈنگ کا, یہ عمومی طور پہ بزنس ٹرانزیکشنز کے اندر آتا ہے. یہ ڈپازٹ سائٹ پہ عام آدمی کیا کہتے ہیں آپ کو, اسلامک بینکنگ ہو یا کنونشنل بینکنگ ہو, جو ایگریمنٹ کرتے ہیں, جو سائن کراتے ہیں عام طور سے اپنے کسٹمر سے, وہ ان کو پڑھنا آتا ہے, اتنا سب کچھ وہ سمجھ پاتے ہیں؟ بھائی جن کو پڑھنا آتا ہے وہ بھی نہیں کرتا, کیونکہ وہ تو پیسہ لیتا ہے اس وقت, تو جو سائن کرو کر دو, پیسہ لے لو. تو یہ میرے جیسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنا کلوز بھی لگاتے ہیں. جیسا چارٹرڈ بینک سے میں نے لیا اسلامک لون, اور وہ پیورلی اسلامک, وہ لوگ بھی بولتے ہیں یہ صحیح اسلامک ہے, اور ان کا بھی ونڈو ہے اسلامک, اور وہ بھی ایگری کرتا ہے کہ یہ خالی ایسے ہی ہے. بلکہ ایک آدمی سے شادی میں میرا ملاقات ہوا تھا اسی بینک سے, مگر ڈرتے بولنے کو, کیونکہ وہ اب بولے گا یا نہیں بولے گا پتہ نہیں. تو میرے کو کھانا کھاتے وہ ٹیبل پہ, راؤنڈ ٹیبل پہ ساتھی بیٹھ کے تھے, وہ خود بولا, اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ بھائی قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے, لیکن میں کلائنٹ سے ایسا بات نہیں کرتا ہوں, لیکن کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہ اس کا ہے, اور وہ مینیجریل لیول پہ ہے. بہت عام سوال ہے. دیکھیے, بہت سارے لوگ اسلامک بینکنگ انڈسٹری میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں, ایک ایک بینک کے اندر. اسلامک بینک میں ڈویژن کے اندر ٹوٹل تعداد لاکھ سے اوپر ہوگی یا لاکھوں کے اندر ہوگی. ہر شخص کا کنسپٹ کیا ہے, میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی برانچ کے اندر کام کرتا ہے تو برانچ میں وہ اگر کیشیئر ہے, نوٹ گن رہا ہے, یا ایون اگر برانچ مینیجر بھی ہے, اس کو نہیں پتا کہ یہ ڈپازٹ کا پیسہ اکٹھا ہو کے ہیڈ آفس میں پول مینجمنٹ سسٹم کے تحت جمع کیا جا رہا ہے, اور پھر اس کو اسٹاک میں, اس کو ٹریڈنگ کے اندر, اس کو رینٹل کس کاروبار میں لگایا جا رہا ہے, وہاں سے کس طریقے کا کتنا منافع آ رہا ہے, کتنا لاس ہو رہا ہے, اور پھر آپس میں ڈپازیٹر اور بینک کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. یہ ایون برانچ مینیجر لیول کے آدمی کو نہیں پتا. کسی ایک کی کم علمی جس کا اس نے اعتراف کیا انفارچونیٹلی, تو ایسی صورت میں پورا سسٹم اس بیسس کے اوپر ہم ناکارہ یا غلط قرار نہیں دے سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, بات یہ ہے کہ بعض مواقعوں کے اوپر کم علمی کی اس آدمی کو اگر علم نہیں ہے اور وہ بیچارہ بحث کرنے کی پوزیشن میں یا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو آسان حل یہ ہے کہ if you cannot avoid them, join them. تو ایسی صورت کے اندر میں جواب
ज्वाइन कर लूं और आसान तरीका ये कि मैं कह दूं जी सब बराबर है, इससे आप भी खुश हो जाएंगे, बाकी लोग भी, और ये जो बहस है ना ये अगले 5 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगी और सब हंस के खाने में मशगूल हो जाएंगे। मेरी तरह के बहुत कम लोग होंगे जो कि इस मामले पे बताने की कोशिश करेंगे। जवाब आ गया। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया अपने शिरकत की प्रोग्राम में। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आप तक पहुंच गई। मैं कोशिश करूंगा कि ये रिबा के मौजू को आइंदा भी प्रोग्राम में जारी रखूं, क्योंकि अब भी तशना है और शायद अगले प्रोग्राम के बाद भी ये तशना रहे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।